جب یزیدیت اپنے اوج پر ہوگی اس کا مقابلہ معمولی پاکیزگی سے نہیں کیا جا سکتا. جب گمراہی ہائی وولٹیج کی ہے تو ہدایت اور ویلیو ان افراد کی جو اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہائی ویلیو کی چاہیے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جس کے اندر جتنی پاکیزگی تھی، فطرت سالم تھی، ابھی اپنی روح پہ نفس پہ اتنا ظلم نہیں کیا تھا، اس نے اتنا ہی رد عمل دکھایا یزید کے خلاف. اصحاب پیغمبر موجود تھے، سب جانتے، کوفہ میں بھی موجود تھے، مدینہ میں بھی موجود تھے، حجاز میں بھی موجود تھے، لیکن محاسبات ان کے اپنی جان بچانے والے محاسبات، اپنی گلیم بچانے والے محاسبات. اور وہ جو خوف، کیونکہ دیکھ چکے تھے، شدت دیکھ چکے تھے بنو امیہ کی، وہ خوف وہ جو بٹھایا ہوا تھا ان کے دلوں پر. اور یہ 3 افراد کا میں نام بار بار لیتا ہوں کہ چونکہ ان 3 افراد نے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس، بہرحال تاریخ اسلام نے ان کے والدین کو نسبتاً اسلام کی خدمت کرنے والوں سے یاد کیا ہے. اب وہ اگر اپنے قول میں سچے ہوتے تو یہ بچے وہی قربانیاں دیتے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے، اسی سیرت کے اوپر نظر آنے چاہیے تھے، کیونکہ نبی نے تو اتمام حجت کیا تھا، سید الشہداء کا پیغام بچا کے جو اس کے ساتھ ہوگا کلن اہل بیت کو کشتی نجات قرار دیا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح، جو ان کے ساتھ ہوگا ہدایت پا جائے گا، جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا فغرق، وہ غرق ہو جائے گا.